إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما محترم و مکرم مصلیان کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب العالمین نے بندوں کے دلوں میں جھانکا تو سب سے بہترین دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اسے اپنی نبوت، اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں نور اور ہدایت نصیب ہوئی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کے دلوں میں دیکھا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو ان میں اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا، فاصطفاه لنفسه وابتعثه، تو انہیں اپنی نفس کے لیے چن لیا اور مخلوق میں انہیں مبعوث کیا۔ ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے دلوں میں جھانکا تو ان میں فوجد قلب اصحابہ، ان کے اصحاب کے دلوں کو بہتر پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر ساتھی کے لیے چن لیا۔ فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون فی دینہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب بنایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، ان کا مشیر، ان کا معاون بنایا، اور اس دین کے لیے لڑنے والا بنایا جو دین دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ہستی، افضل ذات انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات ہے، اور انبیاء کے بعد جو ان کے حواری آئے، جو ان کے اصحاب آئے، ان حواریین میں، ان اصحاب میں سب سے بہترین ساتھی جو نبیوں کو عطا کی گئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں۔ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ جب ہم صحابہ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو آج امت میں ایک طبقہ ایسا ہے جو دوہرا نظریہ رکھتا ہے صحابہ کے تعلق سے، جہاں ایک طرف ہم دیگر صحابہ کرام کو عادل اور دیگر صحابہ کرام کو مضبوط اور اعتماد والا کہتے ہیں، وہیں دوسری طرف ہم بعض صحابی پر تبرہ بھی کرتے ہیں، بعض صحابی پر دشنام ترازی بھی کرتے ہیں، بعض صحابی کی غلطیوں کو اجاگر کر کے امت مسلمہ میں خلل اور اختلاف ڈالنے کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں۔ میری مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی، کاتب قرآن و حدیث، اسلام کے چھٹے خلیفہ، دراندیش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ امت نے یا صحابہ کرام نے کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ سوتیلا برتاؤ نہیں کیا جو آج ہم کرتے ہیں۔ ہماری حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمارا مقام، ہمارا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں یا نہیں ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، کیا ہمیں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے اللہ عالم، کیا کل ہم جہنم سے بچا لیے جائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں اس کی گواہی ہمارا نفس خود دیتا ہے کہ ہم اعمال کے کس معیار پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنی ساری کمیاں، اتنی ساری خامیاں ہونے کے باوجود ہم ایسے صحابی کے اوپر دشنام ترازی کرتے ہیں، اس پر انگلی اٹھاتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفور اور جنت کی بشارت سنائی تھی۔ کیوں؟ ان کی بعض غلطیوں کو لے کر، ان کی بعض کوتاہیوں کو لے کر، ان کے بعد ان امور کو لے کر جن کا تعلق شریعت سے نہیں تھا، جس کا تعلق سیاست سے تھا۔
اس معاملے کو ہم اجاگر کرتے ہیں، اس معاملے کو امت میں اٹھاتے ہیں اور پھر بھولے بھالے عوام کے ذہن میں ڈال کر ان کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ اور معاملہ یہاں شروع نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیجیے معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے لیے آزمائش ہے۔ کس طور پر کہ جس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قبول کیا، ان کی تصدیق کی، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا مخلص ہے، وہ اسلام کا سچا بندہ ہے۔ لیکن جس نے ان کے خلاف انگلیاں اٹھائی، ان پر دشنام ترازی کی، ان پر طعنہ زنا، تو گویا کہ ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایک امتحان ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو کمزور ایمان والے ہوں گے ان کا ایمان جھلک جائے گا ان کے تعلق سے۔ اور کسی ایک صحابی کے اوپر انگلی اٹھا کر یا کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہہ کر ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے عدالت اور محکمے قائم کر لیے۔ آج لوگ اپنے خیالوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں ایک مذکورہ عدالت قائم کرتے ہیں، اس عدالت میں بعض صحابی کو کھڑا کرتے ہیں، ان کے دعوے کو لاتے ہیں، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرتے ہیں، دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرتے ہیں، ان سے ہونے والے واقعات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان سے ہونے والے واقعات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور پھر جج بن کر اپنے طرف سے، اپنی قلم سے، اپنی تحریر سے فیصلہ سناتے ہیں کہ کون حق پر تھا، کون ناحق پر تھا۔ یہ حق کس نے دیا کہ ہم فیصلہ سنائیں کہ ان دونوں میں سے کون سی جماعت حق پر تھی اور کون سی جماعت ناحق پر تھی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کس کو حق پر مانتے ہیں، امیر معاویہ کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جو غزوہ صفین لڑی گئی معاویہ رضی اللہ عنہ میں اور علی رضی اللہ عنہ میں، تو آپ ان دونوں میں سے کسے برحق مانتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسمانی طور پر ان کے خون میں شریک ہونے سے محفوظ رکھا، لہذا اپنی زبان کو ان میں شریک کر کے اپنے آپ کو فتنے میں مت ڈالو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ان کے مقتولین کہاں ہوں گے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔ یہ ایک سیاسی جنگ تھی، ایک مدعا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے تعلق سے قصاص لیا جائے، لیکن اس کو ایسی ہوا دی جاتی ہے کہ ایک کو کفر اور ایک کو حق قرار دے دیا جاتا ہے، ایک کو باطل اور ایک کو سچا قرار دے دیا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ ان کو مشرک نہیں مانتے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم یعبدون اللہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ شرک سے بھاگتے ہیں جس طریقے سے ایک مومن موحد شرک سے بھاگتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا پھر آپ ان کو منافق نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یذکرون اللہ کثیرا، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، میں تو انہیں مومن مانتا ہوں، موحد مانتا ہوں، ہمارے درمیان بس ایک معاملے کو لے کر جھڑپ ہوئی ہے۔ ورنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ قیصر جو ہرقل کا بادشاہ جس کے لقب قیصر دی جاتی تھی، وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے کسی علاقے پر حملہ کرنے والا ہے، اس نے موقع دیکھا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں باہم برسر پیکار ہیں، باہم لڑائی میں الجھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ علی رضی اللہ عنہ کے بعض علاقے پر حملہ کر کے اس علاقے کو اپنے حصے میں کر دیا جائے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی، کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتا، کہتا کہ ٹھیک ہے وہ حملہ کرے گا، میرا دشمن کمزور ہوگا، مجھے تقویت ملے گی، مجھے طاقت ملے گی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی، انہوں نے طیش میں آ کر، انہوں نے غصے میں آ کر ایک تحریر ہرقل کے دربار میں بھیجی۔ وہ تحریر کیا تھا کہ اللہ کی قسم تم ہمیں غافل مت سمجھنا، تم ہمیں غافل مت سمجھنا، ہمارے اور علی کے درمیان ایک معاملے کو لے کر جھڑپ ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں موقع دے دوں گا کہ تم اسلامی حکومت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اللہ کی قسم ہم دونوں صلح کریں گے، تمہیں ایسی دور تک کھدیڑیں گے کہ واپس نہیں آ سکو گے۔
ایسا سہارا تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے بعض واقعات کو لے کر، بعض حالات کو لے کر بعض دشمنان صحابہ ایسی ہوا کھڑی کرتے ہیں اور ایسی صورت بنا کر ان کو پیش کرتے ہیں گویا کہ یہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے فضائل میں کئی ساری روایتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک ایسی شخصیت ہے جن سے رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ جو اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں احسان کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے پایا، اور ایمان لانے کے بعد وہ عظیم مرتبے اور عظیم قدر و منزلت تک وہ پہنچے بھی۔ تو جب صحابی ہونا ثابت ہے تو پھر ہمیں یہ حق کس نے دیا کہ ہم ایک صحابی رسول کے اوپر دشنام ترازی کریں، ہم ان کا نام بے ادبی سے لیں، ہم ان کے خلاف انگلیاں اٹھائیں۔ بعض جاہل، ان پڑھ اور امت کا برا چاہنے والوں کے بہکاوے میں آ کر ہم صحابی رسول کے خلاف چلے جائیں جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنی مالیں صرف کر دی اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے میں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کی حقانیت کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا، لیکن اس معاشرے کے ڈر سے، اپنے والد کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے اسلام کے اعلان کیا، اور صرف انہوں نے ہی نہیں بلکہ ان کے والد ابو سفیان ابن حرب اور ان کی والدہ ہند بنت ابی امیہ نے بھی اسلام کا اعلان کیا، اور یہ تینوں اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تینوں صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آج جب کسی کے خلاف ہمارے دل میں پراگندگی بیٹھ جائے، کسی کے خلاف ہمارے دل میں جب نفرت بیٹھا دی جائے تو اس کی اچھائیاں بھی ہمیں برائیاں لگنے لگتی ہیں، ان تینوں کا اسلام بھی ہمیں دکھاوا لگنے لگتا ہے، ان تینوں کا اسلام بھی ہمیں دھوکہ لگنے لگتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی طور پر ایمان نہیں لایا، نعوذ باللہ، بلکہ اپنی جان اور اپنی مال کو بچانے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ، ان تینوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ان کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے۔ کیسے؟ یہ جو ابو سفیان تھے اور ان کے جو پردادا تھے، ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ان کے جو پردادا عبد شمس ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، اللہ کے نبی کے جو پردادا ہے ہاشم، یہ دونوں آپس میں سگے بھائی عبد مناف کے بیٹے ہیں، یعنی سلسلہ نسب میں ایک جگہ جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جڑ جاتی ہے۔ اور اس طریقے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت تھی کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں میں سے ہیں، ان کی بیوی قریبہ بنت امیہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، ان کی بہن ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بہن قریبہ بنت امیہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ تو ایک یہ نسبت بھی جڑی، لیکن ان تمام نسبتوں کا خیال نہ کرتے ہوئے، ان کے ایمان، ان کے اسلام، ان کے اجتہاد، ان کی قربانیاں، ان کا خیال نہ کرتے ہوئے آج ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کا نام ہم بے ادبی سے لیتے ہیں، انہیں ہم صحابی ماننے تک سے انکار کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کو سامنے لا کر، حب علی میں حب آل بیت کو سامنے لا کر ہم پہلے یزید پر آتے ہیں، اور پھر یزید کے سے دروازہ کھولتے ہوئے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ گھس جاتے ہیں۔ ذرا ہمارے دل میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابی تھے، ایسے صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب وحی بنایا،
قرآن و حدیث جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، اس وحی کو لکھنے کی ذمہ داری جہاں دیگر صحابہ کرام کی تھی، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ 40 صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں، ان ہزاروں صحابوں میں 40 صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں، خوش نصیب صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاتب وحی بنایا تھا۔ ان میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امانت سونپی جس امانت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا رکھی ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے وحی کی کتابت یہ کیا کرتے تھے۔ کیا یہ فضیلت کے لیے کافی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خاص بنایا، اللہ کے نبی نے ان کو اپنا کاتب بنایا کہ آسمان سے اترنے والی وحی وہ تحریر کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں جب، ہمارے ذہنوں میں جب مہر لگ جائے تو پھر اسے اللہ کے علاوہ کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ آج یہی معاملہ ہمارا ہے کہ ایسے شخص معاشرے میں نمودار ہوتے ہیں، ایسی ذہنیت والے نمودار ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کیا پتہ کچھ کیا بھی کہ نہیں کیا، اسکرین پر آ کر، یوٹیوب پہ آ کر، سوشل میڈیا پہ آ کر، چھوٹی سی مجلس جمع کر، چند کتابیں سامنے رکھ کر اور ان اسلاف کی، ان صحابہ کرام کے تاریخی واقعات کو سامنے لاتے ہیں اور پھر کسی ایک کو سچا کہتے ہیں، کسی ایک کو جھوٹا کہتے ہیں، کسی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہے یا مروان عبدالعزیز ابن عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہے؟ کیا بہترین جملہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ تراب فی انفی خیر من عمر ابن عبدالعزیز، کہ معاویہ کے ناک کی مٹی عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ یعنی تم ایک تابعی کو ایک صحابی کے درجے پر فائز کر رہے ہو، وہ صحابی جو کاتب وحی تھا، جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھی، جس نے دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، جس کے لیے آسمان سے جنت کی بشارت آ گئی، تم ایک صحابی کے درجے پر ایک تابعی کو فائز کر رہے ہو۔ معاویہ کے ناک کی مٹی عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کا نام بے ادبی سے لیں، ہم ان کا نام گستاخی سے لیں، امیر معاویہ یا معاویہ رضی اللہ عنہ کہنا سیکھیں۔ ان کے دل، اپنے دلوں میں ان کے تعلق سے محبت اور عقیدت پیدا کریں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے مغفرت اور جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کے پہلے فرد یا پہلی جماعت جو جنگ لڑے گی سمندر میں، یوں کہہ لیجئے جو بحریہ لشکر ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر واجب کر دیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر جنت واجب کر دیا۔ اور کون تھی پہلی جماعت جنہوں نے سمندری لڑائی لڑی؟ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی عمارت میں، ان کی قیادت میں سمندر میں پہلی لڑائی لڑی گئی قبرص کو فتح کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق، پیشن گوئی کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جنت واجب کر دیا۔ انگلیاں اٹھانے والوں یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تان درازی کرنے والوں، ذرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر بھی غور کریں۔ وہ عمر فاروق جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے انتقال کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جن کے تعلق سے فرمایا کہ اے عمر، تم جس راستے پر جاتے ہو شیطان تمہیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب 18 ہجری میں ملک شام میں طاعون آئی اور اس طاعون کی وبا میں آ کر کئی سارے صحابہ کرام فوت ہو گئے، تو ملک شام کا جو گورنر تھا وہ ابو سفیان کا ایک بیٹا ہی تھا، یزید ابن ابی سفیان، وہ بھی فوت ہو گیا، یا کہہ لیجئے وہ بھی فوت ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اتنے دراندیش صحابی تھے، جنہوں نے سب سے زیادہ حکومت کی خلفائے راشدین میں، جن کے زمانے میں فتوحات پہ فتوحات ہوتے چلے گئے، انہوں نے کسے ملک شام کا گورنر بنایا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنایا۔
کیا ایسے ہی بنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کی بہن لگتی ہے، اس نسبت سے بنا دیا؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبت ایک مرتبے پر جا کر ان سے ملتا ہے اس بنا پر بنا دیا؟ نہیں، عدل اور انصاف کے بنا پر بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ ملک شام کی گورنری اور ملک شام کی عمارت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ اور 18 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک معاویہ رضی اللہ عنہ نے ملک شام میں حکومت کی، ملک شام میں حکومت کی۔ جتنے بھی خلیفہ آتے رہے تمام کی خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر رہے۔ بعد میں جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، انہوں نے بھی اپنی دار الخلافہ ملک شام میں ہی منتقل کیا۔ تو سن 60 ہجری تک تقریباً 42 سال وہ ملک شام کی حکومت پر فائز رہے۔ یہ فیصلہ کس کا تھا ملک شام میں گورنری دینے کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ لوگ سوچا اٹھاتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، انہوں نے اہل بیت سے ان کی خلافت چھین لی تھی، اہل بیت سے ان کا حق چھین لیا تھا۔ ذرا تاریخ میں آنکھوں سے پٹیاں ہٹا کر دیکھیے کہ اہل بیت سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ نواسا دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح ایسے ہی کرائی کہ حکومت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ آج اپنے ائمہ کو معصوم ماننے والے جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے امام معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، اپنے امام کا درجہ نبیوں سے زیادہ بتاتے ہیں۔ ان کے امام کا فیصلہ تھا کہ حکومت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی جائے، تو اپنے امام کی بات کو تو مانو اور اس پر ایمان تو لاؤ۔ اور صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو بھی یہ کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مانو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور صرف اتنی ہی نہیں، بلکہ ان کی اپنی کتاب نہج البلاغہ کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ یہ ہونے کے بعد اس مسجد میں، جس مسجد کی تعمیر علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی، علی رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے ممبر کو لا کر نصب کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے۔ وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیٹھایا اور اپنے بھائی کو کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، کمانڈروں کو کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی خلافت کو مانو۔ جب ائمہ معصومین ہوتے ہیں، ان کے کیے گئے فیصلے وحی کے درجے رکھتے ہیں، تو پھر امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرنے سے کون سی چیز مانے؟ اور پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے زبان درازیاں شروع کی جانے لگتی ہے؟ اور اس میں صرف سبائی فرقہ ہی ملوث نہیں ہوتا، بلکہ نام نہاد اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں، صحابہ کرام ثقہ ہیں، جنتی ہیں۔ ان کے پاس بھی جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے تو ان کے بھوئیں چڑھنے لگتے ہیں، نہ جانے کون سی ناپسندیدہ بات کر دی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 20 سال زندہ رہے۔ سن 41 ہجری میں حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سونپی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ 20 سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ زندہ رہے، کبھی بھی انہوں نے خلافت کے لیے چیلنج نہیں کیا کہ خلیفہ بننے کے حقدار تم نہیں ہو، میں ہوں۔ انہوں نے بھی مانا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی مانا۔ تو سینہ پیٹ پیٹ کر یا حسین کا جو نعرہ لگاتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا تھا۔ وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد کے واقعات ہے جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس 20 سال کی مدت میں، 20 سال کے دورانیے میں کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خلیفہ بننے کے حقدار تم نہیں ہو، خلیفہ بننے کے حقدار میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول الامر نبوۃ ورحمۃ ثم يكون خلافۃ ورحمۃ ثم يكون امارۃ ورحمۃ۔ اس سب سے پہلی چیز جو اس امت میں نمودار ہوئی وہ نبوت ہے، جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ نبوت کے بعد خلافت آئے گی اور اس کے ساتھ بھی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور خلافت کے بعد ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، اور اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بادشاہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ رحمت والے بادشاہ ہیں، سب سے بہترین بادشاہ ہیں بادشاہوں میں۔ یہ مقام تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ آج ان کا نام ہم گستاخی سے لیتے ہیں، نام نہاد اہل حدیث کہلوانے والے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے تو ان کی بھوئیں چڑھنے لگتی ہیں، انہیں ناپسندیدگی گوارا ہوتی ہے ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، گستاخی کے ساتھ ان کے نام کو پکارتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ادب ان چیٹیوں سے سیکھنی چاہیے جو چیٹیاں سلیمان علیہ السلام کے راستے میں نمودار ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے چیٹیوں یا ایتھا النمل، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم تمہیں کچل ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر نہ ہو۔ انسان ہے وہ، ان کے ساتھ جتنے لشکر ہے وہ انسان ہیں، جنگل میں چل رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، باریک چھوٹی سی چیٹیاں نظر نہیں آئیں گی۔ چیٹیوں نے کہا کہ کہیں وہ تمہیں کچل ڈالے اور ان کو خبر نہ ہو، جانے انجانے میں وہ یہ کام کر ڈالے، لہذا تم اپنے بلوں میں چل جاؤ۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ادب ہے چیٹیوں کا، انسانوں کو ان چیٹیوں سے ادب سیکھنی چاہیے جو صحابہ کرام کے تعلق سے گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، ان کے زمانے میں ہونے والے واقعات کو اجاگر کرتے ہیں، ان کے زمانے میں ہونے والے واقعات کو عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں، ایسے چیپٹر کھولتے ہیں جس کو اسلاف نے بند کر دیا تھا، جس کو علماء کرام نے بند کر دیا کہ یہ عوام الناس میں آنے کے لائق نہیں ہے، عوام الناس اسے نہیں سمجھ سکتی، یہ ان کے سر کے اوپر سے جائے گا، اس کے ذریعے سے شیطان ان پر حملہ کرے گا۔ ان چیپٹر کو کھول کر بیشتر عواموں کو گمراہ کر دیا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو غلطیاں ہوئی، انسان تھے، معصوم عن الخطا تو کوئی نہیں مانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے علاوہ معصوم عن الخطا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے بھی اہل سنت والجماعت کی عقیدہ ہے کہ ان سے بھی غلطیاں ہونا ممکن ہے، انسان تھے، غلطیاں تو ہو سکتی تھی۔ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ انسان تھے، اجتہادی غلطی ہو گئی ان سے، نہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نے یہ کر دیا، یہ بدتمیزی کر دی علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف ایسی بغاوت کر دی۔ اس طریقے کی باتیں اور اس انداز سے جو باتیں کی جاتی ہے نا، اس سے صحابہ کرام کی جو ہیبت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی جو عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی قسم وہ ہیبت اور وہ عظمت ختم ہونے لگتی ہے۔ پھر ہر ایرو گیرو نتھو کھیرو آئے گا اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخانہ کلمات کہہ کر اسے معمولی سمجھ کر، اسے حقیر سمجھ کر چلتا بنے گا۔ اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا پروانہ عطا فرما دیا، جنت کا پروانہ عطا فرما دیا، پھر بعد میں ہم جیسے گھٹیا، ہم جیسے ضمیر فروش اور ہم جیسے کم درجے کے لوگ یہ اوقات نہیں رکھتے، یہ حیثیت نہیں رکھتے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہم زبان درازی کریں۔ اپنی زبانوں کو سنبھالیے۔ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، تمام صحابہ کرام ثقہ ہیں، ان کے چلنے والے گھوڑوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، تمہارے تو پاؤں بھی نہیں اٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی عبادت کی بات آئے تو پاؤں بھی نہیں اٹھتے، ہمارے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، ہمارے زبان ہمیشہ پراگندہ ہیں، گالیاں نکل رہی ہیں، دوسروں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اپنی زبانوں سے، ہماری آنکھیں محفوظ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری میں، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے قرآن مجید کے اندر، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ ہم کون ہیں؟ ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے اور دین کے لیے؟ ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، نہ ڈھنگ کی ہماری عبادت ہے، نہ ڈھنگ کے ہمارے معاملات ہیں، نہ ڈھنگ کے ہمارے دوسرے زندگی کے امور ہیں، ہماری اپنی کچھ حیثیت نہیں ہے، اپنے کوئی عمل نہیں ہے، اور ہم چلتے ہیں ان پاکیزہ ہستیوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے۔ اپنی زبانوں کو لگام دیجیے، اپنے دل میں صحابہ کرام کی عظمت کو بیٹھائیے، صحابہ کرام کی ہیبت کو اپنے دل میں قائم کیجیے، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہیں، جو خلفائے راشدین میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، دنیا میں جن کو جنت کی بشارت سنا دی گئی، کئی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، یا پھر وہ صحابی جن پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے موجودہ زمانے میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ،
ہر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، ہر صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، ہر صحابی جنت میں جانے والے ہیں، ہر صحابی فقیہ ہیں، ہر صحابی اپنے آپ میں عادل اور ثقہ ہیں۔ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں ایسے وقت میں، ان حالات میں، ان واقعات میں نمودار ہونے سے بچا لیا، وہی بات میں کہوں گا جو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان واقعے میں پڑھنے سے جسمانی طور پر محفوظ کر لیا تو اپنی زبانوں کو ان واقعے میں گھسیڑ کر پراگندہ نہ کرو، اپنے آپ کو فتنوں میں مت ڈالو، اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ انسان تھے، سیاسی غلطیاں ہوئیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایرو گیرو کے لیے یہ دروازہ کھل جاتا ہے کہ وہ اپنی قضا کی مجلس جما لے اور کسی کے حق میں حق اور ناحق کا فیصلہ کرتا پھرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تیرے نبی کے ذریعے پہنچی ہوئی شریعت ان اصحاب کرام کے ذریعے ہی امت تک پہنچی، عالم اسلام تک پہنچی، دنیا والوں تک پہنچی۔ ان شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری فرما برداری، تیری اطاعت گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھ، صحابہ کرام کے خلاف افواہ بکنے سے ہمیں محفوظ رکھ، اور جو ایسا بکتے ہیں الہ العالمین ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔